علی بھائی پہلا سوال ثانیہ رحیم یار خان سے ریلیٹڈ ہے۔ جی جی 31 اکتوبر 2019 کو ریل گاڑی تیز گام ایکسپریس میں آگ لگنے سے تقریباً 70 سے زائد مسافر جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، جن میں سے اکثریت رائے بند اجتماع میں شرکت کے لیے آ رہی تھی۔ مہربانی فرما کے ایک تو مرحومین کے لیے مغفرت کر دیں، دعائے مغفرت، اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا فرما دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ریلوے منسٹری کے حوالے سے بھی اپنا موقف جو ہے وہ بیان فرما دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو کوئی مصیبت اور پریشانی کے وقت، خصوصاً کسی کی ڈیتھ کے وقت یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت المناک واقعہ ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں چند بڑے جو سانے ہوئے ہیں ریل ایکسیڈنٹ کے، ان میں سے ایک ہے۔ 70 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اب تک، جو رپورٹ ہوئے ہیں فگر 75 آلموسٹ، اور کئی لوگ جو ہیں وہ ابھی تک ہاسپٹلز میں برن سینٹر کے اندر ہیں۔ اور آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جب یہ جو لوگ آگ میں جل جاتے ہیں، ان لوگوں کو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان کے زخم ویسے زخم نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ زخم عام جو ہے وہ کٹنے سے لگتا ہے۔ اور پاکستان میں برن سینٹر بھی 2-3 ہی ہیں، ایک کھاریہ کے اندر ہے، اسلام آباد میں بھی ایک چھوٹا سا نیسکوم ہاسپٹل کے اوپر بنایا، وہ بھی اس لیول کا نہیں ہے، اور ان کی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ اور اکثر اوقات چانس یہی ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ جو کھال زیادہ جل جائے وہ دوبارہ تو نکل نہیں سکتی، جب نکل نہیں سکتی تو وہ جراثیم کے لیے بڑا ایک آسان ٹارگٹ بن جاتی ہے، اس کی وجہ سے پھر کئی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ الٹیمیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو ہے ایک آدھ دن کے بعد آپ کو خبر آ رہی ہے کہ جی فلاں کی بھی ڈیتھ ہو گئی، ایک اور بندے کی ڈیتھ ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہ کیوں آ رہی ہے؟ وہ اسی وجہ سے۔ باقی جو لوگ اس سانے میں شہید ہوئے وہ شہادت کے درجے پہ ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 5 قسم کے لوگ شہید ہیں۔ نمبر 1، جو طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر، کسی ایپیڈیمک ڈیزیز میں، اور اس وقت ظاہر طاعون تھی، وہ اس میں مبتلا ہو کر مر جائے۔ اجتہاداً جو ہے وہ ڈینگی میں بھی مرنے والے لوگ اسی میں شامل ہوں گے۔ نمبر 2، جو بندہ پیٹ درد کی بیماری سے مر جائے۔ نمبر 3، جو بندہ پانی میں ڈوب کے مر جائے۔ نمبر 4، وہ بندہ جو کسی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے، زلزلے میں یا کسی اور وجہ سے مکان اس کے اوپر گر گیا۔ اور نمبر 5، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، یعنی جہاد کے لیے، قتال کے لیے نکلا یا کسی اور فارم میں اللہ کی راہ کے لیے نکلا اور ادھر شہید ہو گیا، وہ تو ظاہر ہے وہ تو شہید ہے ہی ہے۔ البتہ اسی حدیث کا ایک طریق صحیح مسلم میں ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا اور اس کو نیچرل ڈیتھ بھی ہو گئی، وہ بھی شہید ہے۔ ایک تو ہے نا کہ لڑتا ہوا مارا گیا، یا آگ میں جل کے مر گیا، پانی میں ڈوب کے مر گیا کسی بھی فارم میں، ایک ویسے نیچرل ڈیتھ بھی مر گیا۔ تو ظاہر ہے جو لوگ اب ڈرائیونگ اجتماع میں آ رہے تھے، خالصتاً اللہ کے لیے نکلے تھے، تو وہ بدرجہ اولا شہید ہیں، کیونکہ وہ نیچرل ڈیتھ ان کی نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ آگ میں جل کے مرے۔ اور اس کو سپورٹو وہ الموت امام مالک کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد میں بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر، اس میں نبی علیہ السلام نے 8 قسم کے حکمی شہداء کا ذکر کیا، ان کو حکمی شہداء کہا جاتا ہے۔ 5 تو وہی ہیں جو بخاری مسلم میں آئے ہیں، 3 مزید آئے ہیں، اور ان میں یعنی آپ سمجھ لیں گنتی کرتے ہوئے 6 نمبر پہ وہ شہید ہے جو آگ میں جل کے مر جائے، وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو شخص نمونیے کے مرض میں ٹھنڈ لگنے سے مر جائے، وہ 7ویں نمبر پہ وہ بھی شہید ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ ایسی عورت جو پریگنینسی کے دوران، ڈیلیوری کے دوران جس کی موت واقع ہو جائے، وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھی جائے گی۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور جو رائیونڈ اجتماع میں آ رہے تھے وہ تو ڈبل شہید ہیں جی، ایک تو اللہ کی راہ میں نکل کے وہ فوت ہوئے، ایک یہ شہادت کا ثواب، اور دوسرا آگ میں جل کے شہید ہوئے۔ بعض لوگوں نے جان بچانے کے لیے ٹرین سے چھلانگ بھی لگا لی اور اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی، تو وہ خودکشی میں شمار نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے جب آپ ایک بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے ایک
آپشن اویل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو مارنے کے لیے چھلانگ نہیں لگائی تھی، بچانے کے لیے لگائی تھی. اس میں سے کچھ لوگ بچ بھی گئے ہیں. اگر وہ اندر ہی رہتے تو وہ بھی کنفرم مر جاتے. تو جان بچانا تو انسان کے لیے فرض ہے. تو ہم ان کے لیے وہی دعا کریں گے جو جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے، اور عموماً ہمارے مسلمانوں کو وہ دعائے جنازہ یاد ہے، وہی اس میں مغفرت کی دعا بھی ہے. تو اللہ کے حضور ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ان تمام مسلمانوں کو بخش دے اور ان کو قیامت والے دن اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ صحیح بخاری میں یہ بھی دعا موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کو سیدنا ابو عامر کی شہادت کی خبر پہنچی تو نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ یوں بلند کیے حتیٰ کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ گئی. بغلوں کی سفیدی اس لیے نظر آتی تھی کہ نبی علیہ السلام کا عمومی لباس 2 چادریں ہوتی تھی، تہمد اور اوپر چادر. کبھی کرتا بھی پہن لیتے تھے. تو جب آپ نے اوپر چادر لی بھی ہو اور آپ یوں ہاتھ بلند کریں تو بغلوں کی سفیدی نظر آتی ہے. تو آپ نے دعا کی اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اسے قیامت کے دن اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما. تو یہ جو اہل حدیث تھوڑے سے ریجڈ ہوئے ہیں نا دعا کے معاملے میں، وہ باقی جو فاتحہ اور قرآن خوانی پڑھ کے بخشنا ظاہر ہے وہ تو بدعت ہے، لیکن میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بلکہ سنت ہے، کرنی چاہیے. تو یہ میں نے ایک آپ کو چھوٹا سا شرعی مسئلہ بھی اس حوالے سے بیان کر دیا. باقی اب آ جائیں ذرا ریلوے منسٹری کی طرف، گورنمنٹ کی طرف. آپ دیکھیں ان لوگوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جی ہم جو مر گئے ہیں ان کے لواحقین کو 15-15 لاکھ اور زخمیوں کو 5-5 لاکھ دیں گے. کہانی ہے یہ 15 لاکھ ان کی دیت بنتی نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا ہے. گورنمنٹ کا کام ہے پوری دیت دے لواحقین کو. دیت یہ بنتی ہے جو سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ ایک مؤمن کی قتل کی دیت 100 اونٹ ہے. بالکل ماٹھا سا اونٹ بھی ہو نا جی، گیا گزرا، لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. کم از کم 1 کروڑ روپیہ کم از کم دیت بنتی ہے ایک بندے کی. یہ 15 لاکھ دے کے تو انہوں نے جان چڑھا لی. اور جہاں ان کی جان پھنسی ہوئی تھی سائیوال انسیڈنٹ میں، وہاں انہوں نے 15-15 لاکھ کے 3 چیک نہیں دیے ہیں، 3 کروڑ روپیہ دیا ہے. وہ کیوں دیا ہے؟ جان پھنسی ہوئی تھی، وہ پبلکلی ایک ہائی لائٹ ہو گئی تھی چیز. یہاں یہ پکڑ کے مسافروں کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو یہ کم از کم ان کو دیت 1 کروڑ ایک مسافر کے لواحقین کو دینی پڑے گی شرعی اعتبار سے. باقی مجرم اس میں حکومت ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ کہانی بلڈ کر رہے ہیں، میں اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ ان کی کہانی صحیح بھی مان لوں جو ہے جھوٹ پہ مبنی، کہ جی وہ تبلیغی جماعت والے ایک سلنڈر لے گئے تھے، وہ سلنڈر کی وجہ سے وہ اس پہ جو ہے وہ ناشتہ بنا رہے تھے اور اس میں سے آگ بھڑک اٹھی اور پھر پھیل گئی، اس طریقے سے یہ ہوا. چلو جی فی الحال تو میں ایک آپشن رکھتا ہوں کہ ان کی کہانی ٹھیک ہے. یہ ریل کے ڈبوں میں سلنڈر یا تیل والے چولہے لے جانے سے روکنا، یہ پیسنجر کی ذمہ داری ہے، پیسنجرز کی، یا حکومت وقت اور ریلوے منسٹری کی؟ حکومت وقت اور ریلوے منسٹری. کل کو کوئی بندہ بم لے کے چلا جائے گا اور 50 بندے ساتھ اڑ جائیں گے تو کہیں گے یہ تو پیسنجر بم لے گیا تھا، ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو پیسنجر کے اوپر مقدمہ دائر کیا جائے. ابھی بھی آپ دیکھیں انہوں نے ریلوے گارڈ کے ذریعے FIR کاٹی ہے نامعلوم افراد کے خلاف. افراد تو معلوم ہے، ریلوے منسٹر، اس کے خلاف مقدمہ بنتا ہی ہے. یہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے اس سے.
اور میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان بنے ہوئے آلموسٹ 72 ایئرز ہو چکے ہیں. اس سے بھی پہلے تبلیغی جماعت ورکنگ کر رہی ہے. تبلیغی جماعت 1926 میں بنی تھی. چلے پاکستان کے 72 سالوں میں آج تک کبھی کسی تبلیغی جماعت والے نے ٹرین میں سفر نہیں کیا. ملینز آف پیپل ٹریول کرتے ہیں ہر سال. تو جو آپ کہانی بلڈ کر رہے ہیں اس حساب سے تو ہر اجتماع کے موقع پہ 2-4 ٹرینوں کو آگ لگنی چاہیے. اگر وہ سلنڈر اور تیل کے چولہے لے کے چلتے ہیں ساتھ. ظاہر ہے جب 100 کی سپیڈ پہ ٹرین جا رہی ہے تو اس سے جو ہوا نکلے گی اور اگر ذرا سی بھی آگ لگے تو وہ تو جس طرح وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ باربیکیو میں وہ پنکھا انہوں نے چلایا ہوا ہوتا ہے کوئلوں کی آگ کو بھڑکانے کے لیے, تو وہ تو پنکھا چلا ہے 100 کی سپیڈ پہ, کیونکہ اتنی سپیڈ پہ تو جا رہی ہے. ریلیٹو موشن تو ہے نا ٹرین اور ہوا کے اعتبار سے. تو یہ تو کئی واقعات رپورٹ ہونے چاہیے تھے. ایک اینی شاید یہ پیش نہیں کر سکے جو یہ مانے کہ یہ آگ جو ہے چولہے سے لگی ہے. اس کے اگینسٹ کتنے اینی شاہدین جو وہاں موجود تھے انہوں نے یہ بتایا کہ جی ایک پنکھا تھا جو شارٹ سرکٹ تھا اور وہاں سے سپارکنگ ہو رہی تھی اور بعد میں پتا چلا ہے وہ کئی دنوں سے تھا. اس کو انہوں نے مرمت نہیں کیا. وہاں سے پہلا دھواں نکلا ہے اور پھر آگ بھڑکی ہے. ان کے پاس ایک مسافر نہیں ہے جو قرآن پہ حلف دے دے کہ یہ چولہے سے آگ لگی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ گاڑی کا گارڈ کہہ رہا ہے. خواجہ دا گواہ ڈڈو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے. خود ہی گواہ بنے ہوئے ہیں. اور جو اینی شاہدین میں نے دیکھا ہے کئی ایک چینلز کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنکھا شارٹ سرکٹ تھا, اس کی وجہ سے آگ پھیلی آگے. اور وہ پھر بعد میں کہہ رہے ہیں جی کوئی کہہ رہے ہیں زنجیر کام نہیں کر رہی تھی. زنجیر کر رہی تھی نہیں کر رہی تھی, علیحدہ بات. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ یہ اس کی دیت گورنمنٹ کے ذمہ ہے. اور میں پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا اس معاملے کو ہلکا نہ لیں. قیامت والے دن آپ کی پوچھ ہوگی. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سب سے پہلے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. تطبیق اس کی آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ انڈیویجول جو اعمال ہیں حقوق اللہ میں سے ان میں سے پہلا سوال نماز کے بارے میں, اور حقوق العباد سے ریلیٹڈ جو معاشرے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان میں پہلا سوال قتل کے مقدمے پہ ہوگا. اور قتل کے مقدمے والی حدیث تو بخاری مسلم میں ہے. اور سنن ابی داؤد میں جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے آج بدلہ دلوا, اس شخص نے میری زندگی مجھ سے کیوں چھینی تھی. اور اسی میں آگے الفاظ ہیں سنن نسائی کے اندر کہ وہ صحابی کہتے ہیں حکمرانوں اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے قتل کے اوپر ایک دوسرے کی اعانت مدد مت کرو. یہ حکمرانوں کے بارے میں حدیث ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے بدترین گڈریا وہ ہے جو کسی قوم کا حاکم ہو اور وہ گڈریا اور ان کے اوپر ظلم کرتا ہو. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ساتھ کہ ایک جو مرد ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر حاکم ہے, اس سے پوچھا جائے گا ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا یا نہیں. اور ایک حاکم جو ہے اپنی رعایا کے اوپر جو ہے وہ مسئول ہے, اس سے سوال ہوگا قیامت والے دن. انہوں نے ہلکا سمجھا ہوا. جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے موقوفاً کہ کعبے کی حرمت سے بڑھ کر حرمت ایک مسلمان کی ہے. اور ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے انکلوڈنگ کعبہ اور باقی ساری چیزیں بھی, یہ اللہ کے نزدیک چھوٹا جرم ہے اور ایک مسلمان کا قتل بڑا جرم ہے. آپ اندازہ لگائیں اتنا بڑا جرم ہے یہ, پوری دنیا تباہ و برباد کر دے اور کعبے کی حرمت سے بھی بڑھ کے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں گی پھر آپ کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا جرم سمجھ آئے گا ماورائے عدالت قتل کا. اور ساتھ ہی ساتھ اس قسم کے جو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کی جو لاپرواہی ہے وہ ان کو خود ہوش کرنی چاہیے کہ قیامت والے دن ان سے پوچھا جانا ہے. یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیے جائیں گے. اللہ سے ڈریں. تو میں پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. جوڈیشل کمیشن بنے. اور پولیس والوں نے تو ثانیہ سائیوال والوں کے ساتھ کیا کیا. جوڈیشل کمیشن بنے جس میں سول سوسائٹی سے لوگ لیے جائیں, پولیٹیکل جماعتوں سے لیے جائیں اور ایکسپرٹس بھی لیے جائیں, پولیس کے لوگ بھی لے لیے جائیں, جوڈیشری کے بھی, سب مکس ہوں.
اور ایک واقعے کو منطقی انجام تک پہنچائیں. میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے وہ باتیں نہیں کروں گا جو یہ پچھلی گورنمنٹ میں جو ہے صحافیوں سے کرتے تھے. اس سے چھوٹے حادثوں پہ یہ کہتے تھے ریلوے منسٹر کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو میں اس حق میں نہیں ہوں، نہ اس وقت تھا نہ اب کہ آپ شیخ رشید صاحب سے استعفیٰ مانگیں. استعفیٰ لے کے تو جان چھوٹ جائے گی، قتل معاف ہو جائے گا. نہیں، ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں، اور اگر ان کا جرم ثابت ہوتا ہے اور یقیناً ہوگا تو ان کو سزا دی جائے. استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو جائیں گے، سزا کون بھگتے گا؟ یہ لوگ بھگتیں گے. تو نہ میں اس حق میں ہوں کہ اس دھرنے میں پرائم منسٹر کا استعفیٰ لیا جائے. باقی جو پرائم منسٹر کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں پنجابی میں کہتا ہوں اپنی کیتیاں آگے آئی ہیں. جو انسان نے بویا ہوتا ہے وہ انسان کو کاٹنا پڑتا ہے. دنیا مکافات عمل ہے، لیکن پاکستان کی پولیٹکس ایسی مکافات عمل ہے کہ اس میں بہت جلدی مکافات عمل آ جاتا ہے، زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑتا. تو میں اس دھرنے کے بعد استعفے کے حق میں نہیں ہوں. باقی اس دھرنے سے اگر پازیٹیو چیزیں سامنے آئیں اور ریفارمز آئیں اور پاکستان میں ٹرو اسلامک ڈیموکریسی آئے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. تو ریلوے منسٹری کو میں اس میں مجرم سمجھتا ہوں. اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو قتل کا مقدمہ ہے نا میرے بھائی، یہ ہلکا نہ سمجھیں. اچھا، قرآن کا آپ اسلوب دیکھیں گے، احادیث کا، کہ ہر جگہ آتا ہے معاف کر دو اجر ملے گا. لیکن سر ایک جرم ایسا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے معاف نہیں کرنا. اور کس انداز میں کہتا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، تمہارے لیے قصاص میں، بدلہ لینے میں، حیاتٌ یا اولی الالباب، زندگی چھپی ہوئی ہے اے اہل عقل اگر تم تقوی اختیار کرو. قتل کے مقدمے میں پیروی کر کے قصاص لینا مقتول کا، اس کے قاتل سے، اس میں زندگی چھپی ہوئی ہے. کیوں؟ ان لاکھوں لوگوں کی زندگی چھپی ہوئی ہے کہ جن کو قاتل ہلکا سمجھ کے قتل کر دیں گے کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے. اگر نشان عبرت بنایا جائے قاتلین کو تو یہ جو قتل کرنے کے جو آپ کو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں یہ بالکل زیرو پہ آ جائیں گے. یہاں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ سرعام قتل کر کے جائیں گے، پوری قوم دیکھے گی، ویڈیو بھی بن جائے گی، پھر بھی صحت جرم سے انکار کر کے وہ بھاگ جائیں گے. تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے، انسانیت کی. اور سورۃ المائدہ کی تو آیت نمبر 32 واضح ہے نا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو ناحق قتل کیا. پوری انسانیت ہی قتل ہو جاتی ہے نا سر، وہ ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. جب جوڈیشری آزاد نہیں ہوگی، عدالتیں صحیح فیصلے نہیں کریں گی، تو اس کا الٹیمیٹ نقصان یہ ہوگا کہ مجرمین کو مزید موقع ملے گا کہ وہ اپنی ذاتی دشمنیوں کو نبھانے کی خاطر لوگوں کو قتل کریں گے اور پیسے دے کے چھوڑ دیں گے. تو میں یعنی پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو سیریس لیں اور ریلوے منسٹری سے سختی کے ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے ڈیل کریں. اور یہ جو تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی ایک انجان کوشش ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ پلاننگ کے ساتھ وہ بدنام کر رہے ہیں ایک مذہبی طبقے کو. تبلیغی جماعت کا اس کے ساتھ کوئی قصور نہیں ہے، خام خواہ ان کے کھاتے میں نہ ڈالیں. اور اب لوگ ظاہر باتیں کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی اتنی کون سی آگ لگی ہوئی تھی، ناشتہ اسٹیشن سے اتر کے کر لیتے، اتنے بندے مروا دیے، یہ کر دیے. اور اس کہانی کے پیچھے ان کی اپنی کمزوریاں شارٹ سرکٹ والی چھپ گئی ہوئی ہیں. تو پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ یہاں فرنٹ پہ کہانی کچھ اور ہوتی ہے اور بیک پہ کچھ اور ہوتی ہے. تو اس لیے میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں اور اس بات پہ یہ معافی مانگے، اور یہ اپنے لوگوں کے بیانات نہیں، عینی شاہدین کے بیانات کو لیں اور جو صحیح بات ہے اس کو ایڈریس کریں. یہ بعد میں آئے دن آپ یہ چیزیں، میں خود ٹرین میں سفر کرتا ہوں جب مجھے سفر کرنا پڑے، بہت کم ہی، ظاہر فیملی کے ساتھ سفر کرنے کے لیے ایک سستا اور معیاری اور ایک سیف ذریعہ ہے ٹرین کا سفر. تو آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے ہوں اور یہ صورتحال ہو. میں تو یقین کریں اس واقعے کے بعد نہ یہ امیجن کر رہا تھا کہ میں اس اے سی کے ڈبے میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ میرے بیوی بچے ہیں اور اچانک آگ لگ جاتی ہے، تو میں اپنی جان کیسے، اپنے بچوں کی اور بیوی کی جان کیسے بچاؤں گا اور اپنی کیسے بچاؤں گا. سر سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، پورے لوگ کوئلہ بنے ہوئے ہیں. وہ یقین کریں دیکھا نہیں جاتا، کوئی بندہ سیٹ پہ بیٹھا وہیں بیٹھا کوئلہ بن چکا ہے.
اور یہ وہ لوگ ہیں جو گھر سے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، ہنستا بستا گھر چھوڑ کے آئے ہیں، اور ان کو تو یعنی ان کے تو لوائقین کو کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے، اور 15 لاکھ دے کے فارغ کر رہے ہیں۔ ایک بندے کے گھر کا کفیل چھن گیا اور آپ 15 لاکھ کے اوپر اس کو فارغ کر رہے ہیں۔ 1 کروڑ کم از کم بنتا ہے دیت۔ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ 1 کروڑ دیت بنے گی، 100 اونٹ۔ اور آخر میں ایک حدیث اس حوالے سے یعنی کریٹیکل حدیث ہے جو قتل ناحق کے حوالے سے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یا تو شرک معاف نہیں کرے گا یا پھر کسی مؤمن کا قتل ناحق معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ لہذا وہ جو آیت ہے نا 2 دفعہ جو سورہ نساء میں 48 نمبر اور 116 آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، یعنی شرک سے مراد ہے جو بندہ دنیا میں بغیر توبہ کے مر گیا، جو دنیا میں معافی کروا لے گا وہ تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ دنیا میں اس نے شرک سے توبہ نہیں کی ہوئی تھی، تو اس کو تو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ اچھا اس میں اب سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کون سا گناہ ہے شرک کے علاوہ بھی کہ جو ناقابل معافی ہے، کیونکہ لمن یشاء تو کہہ رہا ہے جس کے لیے چاہے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے جس کے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا؟ وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے قتل ناحق ہے۔ تو اس میں یہ لوگ یعنی حکومت وقت ریلوے کی منسٹری جو ہے وہ شامل ہے، اور کس ڈٹائی کے ساتھ آ کے جھوٹ بولتے ہیں میڈیا کے اوپر۔ انہوں نے یعنی مر کے اپنی قبر میں نہیں جانا، ان کے اپنے بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ یہ کچھ ہونا پھر پتہ چلتا ہے۔ جب تک اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت ماشاءاللہ لگ رہا ہوتا ہے کہ پورے دین کے اوپر یہی لوگ چلنے والے ہیں، جب حکومت پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو اپنے پرانے بیانات بھی بھول جاتے ہیں، اور پھر آگے ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے کم حادثات میرے دور میں ہوئے ہیں، اور اس 1.25 سال کے اندر 80 سے زیادہ حادثات ہو چکے ہیں۔ یہ بھی جھوٹ بولا ہے۔ سر آج کل تو آپ کی اپنی ویڈیوز آپ کو ہانٹ کریں گی، میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور باقی لوگوں سے بھی کہ جو باتیں آپ نے اب کہہ رہے ہیں یا پہلے کہی ہوئی ہیں یہ آپ کو ہانٹ کرتی رہیں گی، کیونکہ یوٹیوب سے ڈیلیٹ نہیں ہوں گی۔ پہلے تو ہوتا تھا لوگوں کے دماغوں سے بات بھول جاتے تھے، ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ بھولے بھی ہوتے ہیں نا، میڈیا اینڈ ٹائم پہ وہ ویڈیو لے آتا ہے پرانی، پھر لوگ کیا کہتے ہیں یار دیکھو یار پہلے یہ کیا کہتا تھا اب یہ کیا کہہ رہا ہے، اپنی باری آئی ہے تو یہ ویڈیوز کی برکت ہے، یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی، وہ واٹس ایپ دامت برکاتہم عالیہ، وہ فیس بک مدّ ذلہ، اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ آپ کو ساری چیزیں ہانٹ کریں گی، اور ابھی جو آخرت کا عذاب ہے وہ باقی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں پہ میں ضمناً ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ جو 15 لاکھ روپے آپ نے کہا ہے کہ دیت دی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ بیسیکلی جو ریلوے کی ٹکٹ ہے، جس طرح ڈیوو کی ٹکٹ ہے، اس کے اندر بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ انشورنس ہوتی ہے، تو یہ بیسیکلی جو 15 لاکھ روپے ہے یہ انشورنس کی ہی کمپنی کی طرف سے دیا جائے گا، یہ گورنمنٹ خود سے نہیں دے رہی۔ چلے 15 لاکھ وہ دے رہے ہیں نا، تو باقی کا 85 لاکھ گورنمنٹ دے دے۔ بالکل ہاں، ہم نے تو صحیح بات بتانی جو شرعی بات ہے، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی مذہبی کارڈ نہیں ہے، یہ جو تماشا بنایا ہوا ہے جی مذہبی کارڈ، بھائی جو چیز ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہے اس کو آپ مذہبی کارڈ کہہ کے ریجیکٹ نہیں کر سکتے، وہ آئین پاکستان ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں آئین پاکستان کو نہیں مانتا تو سر پھر اس کو پاکستان میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، چاہے وہ کسی پولیٹیکل جماعت سے تعلق رکھتا ہے یا کسی ریاستی ادارے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ آئین سے ماورا کوئی میں پاکستان کا وسیع تر مفاد سمجھتا ہوں، تو اس کو پہلے پاکستان سے باہر نکلنا ہوگا، وہ پاکستان کی شریعت اپنی کینسل کروائے۔ تو یہ مذہبی کارڈ کو نا، اس کو مذہبی کارڈ نہ کہا جائے۔ اگر قادیانیت کے ایشو کے اوپر کوئی بندہ بات کرتا ہے، یہ مذہبی کارڈ نہیں ہے، قادیانی ہمارے آئین کے اندر کافر قرار دیے گئے ہیں۔ باقی آپ کو پتہ ہے میں سب سے زیادہ اس چیز کے مخالف ہوں کہ پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے، ان کو قتل و غارت والا معاملہ نہ کریں، ان کے ساتھ علمی ڈیبیٹس کر کے ان کی آنے والی نسلوں کو اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں، وہ الگ اپنی جگہ۔
لیکن جب اس طرح کے معاملات اٹھتے ہیں تو فوراً مذہبی کارڈ کہہ کے اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو چیز آئین کے اندر ہے وہ مذہبی کارڈ نہیں، وہ ہمارے آئین پاکستان کا حصہ ہے، اور ہر شہری کی یہ حق ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا.